خلافت عباسیہ کے دور میں بھی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نہ صرف علم و حکمت کے شوقین تھے بلکہ انصاف اور رحم دلی میں بھی معروف تھے۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کے باغ میں سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جس نے ایک چھوٹے پرندے کو پکڑا ہوا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ پرندہ بے بسی سے پھڑپھڑا رہا تھا اور بچہ اسے خوشی خوشی اذیت دے رہا تھا۔ خلیفہ نے فوراً بچے کو بلایا اور نہایت نرمی مگر سنجیدگی سے کہا، یہ پرندہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا دل ہے، اسے بھی درد محسوس ہوتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر بھی کسی کو ایسے مسلط کرے؟ پھر انہوں نے بچے کو سمجھایا کہ جانوروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، جو مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے پرندے کو بچے سے لے کر آزاد کر دیا اور حکم دیا کہ محل کے اندر یا باغ میں کوئی بھی جانور یا پرندہ بلا وجہ قید یا تنگ نہ کیا جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں جانوروں کے لیے مخصوص چراگاہیں اور پانی کے انتظامات بھی کروائے تھے تاکہ کوئی جانور بھوکا یا پیاسا نہ رہے۔ اس زمانے میں ویٹرنری جانوروں کے علاج کی ابتدائی شکلیں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خلافت عثمانیہ نے جانوروں کے لیے باقاعدہ ادارے اور پالیسیز بنائیں جو اپنی نوعیت میں دنیا کی پہلی اینیمل ویلفیئر کوششیں تھیں۔ پرندوں کے لیے وقف عثمانی دور میں ایک خاص قسم کی وقف انڈوومنٹ کا رواج تھا جسے پرندوں کی خیرات کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنی جائیداد یا رقم اس مقصد کے لیے وقف کرتے تھے کہ پرندوں کو سردی میں خوراک دی جائے، مسجدوں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے گھونسلے بنائے جائیں، بیمار یا زخمی پرندوں کا علاج کروایا جائے۔ کئی تاریخی عثمانی مساجد کی دیواروں پر آج بھی پرندوں کے گھر برڈ ہاؤس بنے نظر آتے ہیں۔ عثمانیوں کا اصول تھا کہ جانور بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور ان کی خدمت عبادت ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ آج جسے ہم جدید اینیمل کیئر سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کی خلافت میں صدیوں پہلے نافذ ہو چکا تھا؟ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلامی خلافت صرف انسانی انصاف پر نہیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تمام مخلوق کے ساتھ رحم و انصاف پر قائم تھی۔